الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اللہ پاک کی رحمت سے مدنی قاعدہ کورس مکمل کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مدنی قاعدہ کورس مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ہم اس چینل پر نازلہ قرآن پاک شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو نازلہ قرآن پاک قواعد کی پہچان اور اجراء کے ساتھ مکمل کروا دیں۔ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری اس نیت پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مدنی قاعدہ کورس مکمل کر لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم آج سورہ ناس سے شروع کریں گے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش، قل، قاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا، یعنی حلق کے درمیان جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو ہم قوا کہتے ہیں، تو وہاں سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی، قل۔ اس کو کل نہیں پڑھیں گے، قل قل۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، اعو، ذال پیش زو، اعوذ، اس کو اعوذ برب نہیں پڑھیں گے بلکہ اعوذ، ذال کے اوپر پیش ہے، پیش کو واضح کریں گے، اعوذ، با زیر بی، را با زب رب، بی رب،
با نون زیر بن برب نون الف زبر نا برب نا نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا، ہم شروع ہی سے نون مشدد میں گننا کریں گے. برب نا سین زیر سی برب الناس قل اعوذ برب الناس. اس آیت میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے قاف پر، واو مدہ، را پر، با مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، ادغام میں شمسی. اب ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے ادغام شمسی کا قاعدہ تو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں پڑھا ہی نہیں ہے. تو ناظرین ادغام شمسی یہ اسم نکرہ کو اسم معرفہ کرنے کے لیے کسی کلمے سے پہلے الف لام لگا دیا جاتا ہے، تو اس الف اور لام کو پڑھیں گے تو اظہار قمری ہوگا اور نہ پڑھیں گے تو ادغام شمسی ہوگا. اس کی تعریف ہم مختصر سی سن لیتے ہیں. اسم نکرہ کو اسم معرفہ کرنے کے لیے اس کلمے سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے، اسے لام تعریف کہتے ہیں. بعض جگہ پر لام تعریف پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہ پر نہیں پڑھا جاتا. مثلا القمر، الشمس. ناظرین جہاں لام تعریف پڑھا جائے اسے اظہار قمری کہتے ہیں. اب اظہار قمری کب ہوگا؟ تو ناظرین اگر لام تعریف یعنی ال کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف کو پڑھیں گے. حروف قمریہ 14 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، کاف، حمزہ، غین، میم، عین، جیم، با، خا، واو، فا، ہا، یا. ان کا مجموعہ ہے ابغی حجک وخف عقیمہ. اور اس کا آسان مجموعہ جو آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں: حق کا غم عجب خوف ہے. آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں تو حروف قمریہ آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. اب ناظرین اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف میں ادغام ہوگا، یعنی لام تعریف کو ہم نہیں پڑھیں گے. رسم الخط کے طور پر لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف شمسیہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، دود، تو، ظا، لام اور نون. اگر آپ حروف قمریہ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو باقی بچیں گے وہ حروف شمسیہ ہیں الف کو چھوڑ کر. امید ہے آپ کو لام تعریف کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا، اس لیے یہاں پر جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے ادغام شمسی.
نون مشدد میں غنہ الف مدہ، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف بالاسکان۔ اب یہ قاف ناظرین پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں اعوذ میں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ با مشدد میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماع کے ساتھ ادا کریں گے۔ نون مشدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے۔ میم زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف نون زیر کن، نون مشدد میں شروع ہی سے غنہ کریں گے۔ مالکن، نون الف زبر نا، مالکن نا، سین زیر سی، مالکن ناسی۔ اس آیت میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے ادغام شمسی، نون مشدد میں غنہ الف مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض اور وقف بالاسکان۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا نون زیر ہن، الہن، نون الف زبر نا، الہن نا، سین زیر سی، الہن ناسی، کھڑا زبر ادغام شمسی، نون مشدد میں غنہ الف مدہ، اور وقف میں ہوگا مد عارض وقف بالاسکان۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را لام زیر رل، شر رل، واو سین زبر وس، شر الوس، واو الف زبر وا، شر الوسوا، سین لام زیر سل، شر الوسواسل، خا نون زبر خن، شر الوسواسل خن، نون مشدد میں شروع ہی سے غنہ کریں گے۔ نون الف زبر نا، شر الوسواس الخناس، سین زیر سی، شر الوسواس الخناس۔ اب اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے نون ساکن میں اخفا، را مشدد، را باریک، اظہار قمری۔ اب یہ ناظرین یہاں پر دیکھیں اظہار قمری اس لیے ہو رہا ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے واو آ گیا ہے۔ آگے الف مدہ، یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ آگے پھر اظہار قمری ہو رہا ہے، تو یہاں اظہار قمری اس لیے ہو رہا ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے خا آ گیا ہے۔ نون میں شدت میں غنہ، یہاں نون میں شدت میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون میں شدت میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔
اور وقف میں ہم اس طرح پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس۔ اب اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وقف میں وہ ہے مد عارض اور وقف بالاسکان۔ آگے حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، غال یا زر ذی، الذی، لام شدد، لام باریک یا مدہ۔ یہ لام باریک اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ کو قواعد وغیرہ کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پہلے مدنی قاعدہ کورس جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور قواعد وغیرہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ قرآن پاک شروع فرمائیں گے تو اللہ کی رحمت سے قواعد وغیرہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یا مدہ، یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، فا یا زیر فی، یہاں فی پہ یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ فی، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سودو، را نون زیر رن، صدورن، نون الف زبر نا، صدورنا، سین زیر سی، صدورناسی۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے صاد پر واو مدہ، را باریک، ادغام شمسی، نون میں شدد میں غنہ، الف مدہ اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض۔ پوری آیت پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، جیم نون زیر جن، مینل جن، نون زبر نا، مینل جن، تا زیر تی، مینل جناتی، نون میں شدد میں غنہ اور سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے اظہار قمری۔ واو نون زبر ون، نون میں شدد ہے اس میں غنہ کریں گے، واو کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ون، نون الف زبر نا، وننا، سین زیر سی، والناسی۔ اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے اظہار قمری۔ یہاں دیکھیں اظہار قمری اس لیے ہو رہا ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے جیم آ گیا ہے۔ نون میں شدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون میں شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ اور وقف میں ہوگا من الجنۃ والناس۔ وقف میں قاعدے ہوں گے مد عارض، وقف تام، وقف بالاسکان۔ ناظرین آگے دیکھیں
سائڈ پہ آئین لکھا ہوا ہے، آئین کے سر کے اوپر دیکھیں 1 لکھا ہوا ہے، اور آئین کے پیڑ کے اندر 6 لکھا ہوا ہے، اور سب سے نیچے 39 لکھا ہوا ہے۔ اس میں آئین کے اوپر جو 1 لکھا ہوا ہے یہ صورت کا رکوع ہے، یعنی اس صورت میں 1 رکوع ہے، اور آئین کے پیڑ کے اندر جو 6 لکھا ہوا ہے وہ اس رکوع کی آیات ہیں، یعنی جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ اس آئین کے پیڑ کے اندر اس رکوع کی آیات لکھی ہوں گی۔ اب اس رکوع کے اندر 6 آیات ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں 6 آیات لکھی گئی ہیں، 6 لکھا گیا ہے، اور سب سے نیچے آئین کے نیچے 39 لکھا ہوا ہے، یعنی 39۔ تو یہ پارے کا رکوع ہے۔ امید ہے آپ کو اس آئین میں جو اعداد لکھے گئے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اس سورت کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔